ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب تہجد باب نمبر 4، باب ترک القیام للمریض۔ تہجد کے قیام کے بارے میں گزشتہ ابواب میں ترغیب تھی۔ مریض آدمی عارضے کی وجہ سے اگر اس کے لیے قیام کرنا دشوار ہے، چونکہ تہجد کی نماز نفلی نماز ہے، اس کو چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ اس لیے امام بخاری باب قائم کرتے ہیں، باب ترک القیام للمریض، بیمار آدمی کا رات کا قیام تہجد کی نماز کو چھوڑ دینا اس کی رخصت ہے۔ حدیث نمبر 1124، قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن الاسود قال سمعت جندبا یقول اشتکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقم لیلۃ او لیلتین۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیمار ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلم یقم لیلۃ او لیلتین، نہ قیام کر سکے آپ ایک رات یا دو راتیں، ایک یا دو راتیں آپ قیام نہ کر سکے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر بیماری ہے، اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، تو شریعت نے کوئی اتنا تکلیف نہیں دی۔ فرض نماز کے لیے تو حکم ہے کہ جیسے بھی ہو، کھڑا ہو کر نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر وہ ادا کرے، لیکن جو نفلی نماز ہے اگر وہ ادا نہیں کر سکتا تو اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1125، قال حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن الاسود بن قیس عن جندب بن عبد اللہ قال احتبس جبریل صلی اللہ علیہ وسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت امرأۃ من قریش۔ جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام رک گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے، کسی وجہ سے جبریل علیہ السلام وحی لے کر نہ آئی۔ فقالت امرأۃ من قریش، قریش کی ایک عورت کہنے لگی اب تا علیہ الشیطان، دور ہو گیا اس سے اس کا شیطان۔ عورت کون تھی؟ یہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام اورا بنت حرب تھا۔ جس طرح ابو جہل خود تھا، اسی طرح کی اس کی بیوی، دونوں ہی نبی کے ساتھ عداوت و دشمنی کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے، جس طرح کہ سورہ لہب کے اندر دونوں کا تذکرہ بھی کیا۔ تو یہ ہمیشہ نبی کی مخالفت میں کوئی نہ کوئی پروپوگنڈا کرتی رہتی، جس طرح اس کا خامد کرتا ہے اس طرح یہ بھی۔ تو کسی عارضے کی وجہ سے ایک دو رات آپ قیام نہ کر سکے تو اس نے یہ بےہودہ قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی کہ دیکھو جی، جو شیطان اس کو رہا کر کر کرتا تھا، یہ اٹھ کر پھر یہاں بیت اللہ میں آ کر طرح طرح نماز کے پڑھنا شروع کر دیتا تھا، تو اب یہ ایک دو راتوں نہیں آیا، اب وہ اس کو چھوڑ گیا ہے۔ تو بد فطرت یہ عورت خود شیطان کا اعلی کار بنی ہوئی تھی۔ تو عربوں کا یہ محاورہ ہے کہ المرء یقیس علی نفسہ ہی، کہ انسان دوسرے کو اپنے آپ پر قیاس کرتا ہے۔ جس طرح انسان کی اپنی سوچ، فطرت اور نیچرل ہوتی ہے، وہ دوسرے کو بھی اسی طرح سمجھتا ہے۔ ایک ٹھگ جو دوسرے کو ٹھگ ہی سمجھے گا، ایک معزز آدمی، شریف آدمی اور امانت و دیانت والا دوسرے اسی طرح سمجھتا ہے۔ اسی لیے تو شریف آدمی دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ وہ میرے طرح ہی ہوگا، آگے والا اس کو چکما دے جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ خود ایسی تھی، شیطان کا وہ آلہ بنی ہوئی تھی، ہر کام وہ شیطانی تھا، تو اس نے یہی بات نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے اوپر یہ شیطان آتا ہے، اس کو چھوڑ گیا ہے۔ تو آج بھی یہ ہر دور میں لوگ رہے ہیں، آج بھی اس طرح کے شرکیہ عقیدے والے، بدعات والے، وہ اہل توحید کو بھی اسی طرح کی کہ تم کہتے کہ فلاں شرک تھا، یہ تم بھی تو شرک کرتے ہو، فلاں کیسے کرتے ہو؟ مثلا غیر اللہ سے تم کہتے ہو تو مدد مانگنا شرک ہے، یہ کیوں کہتے ہو؟ یار یہ وزن میرے سائیکل کے اوپر لدوا دے،
یہ مجھے پکڑا دے، مجھے قرضہ دے دے، یہ بھی تو مدد ہے۔ یعنی اس طرح کے الٹی سیدھی غلط قسم کی دلیلیں توڑ مروڑ کر وہ اپنے باطل عقائد و نظریات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح جی اگر یہ بدعت ہے تو تم نے مسجد میں سپیکر لگایا، یہ بھی بدعت ہے، کلاک لگایا، یہ بھی بدعت ہے، یہ چٹائیاں بچھائیں، یہ بھی بدعت۔ اس طرح کی لچر قسم کے، نہ ان کو بدعت کی تعریف کا پتہ کہ کیا ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں کر کے نا اپنی بدعات کو، رسومات کو، خرافات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو باطل پرست ہیں، بے دین قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ تو ویسے ہی اہل حق کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوتے ہیں، تو انہوں نے تو ان کی ہر ایک بات پر، ان کے کپڑوں پر بھی، ان کی حجامت پر بھی، ان کی شادی پر بھی، ان کی غمی پر بھی کوئی نہ کوئی ببتیاں کسنی ہوتی ہیں۔ تو جس طرح کی ان کی اپنی سوچ اور فکر کے اندر بگاڑ اور ٹیڑھ ہوتی ہے، تو اسی نظر سے دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ تو اس نے بھی، یہ ابو لہب کی بیوی نے بھی، جو نا کنیت اس کی ام جمیل تھی لیکن ہے تھی ام خبیث تھی، تو وہ اس طرح کی خباثتیں کرتی رہتی، تو نبی کے بارے میں کہنے لگی کہ اب تعالی شیطان ہوں، اس کا شیطان اس سے ہٹ گیا، دور ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ یہ دو واقعے ہیں اس طرح کے۔ ایک واقعہ تو یہ جو ام جمیل نے جو بےہودہ قسم کا لفظ کہا، اس کے رد میں نازل ہوا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو امام بخاری آگے حدیث نمبر 4951 کے اندر لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یا دو راتیں قیام نہ کر سکے، نہ بلکہ کسی عارضی کی وجہ سے جبریل علیہ السلام، اس طرح ہے کہ جبریل علیہ السلام جو وہ آپ پر کسی وحی لے کر نہ آئے، تو ایک عورت نے کہا تھا، قالت امرأۃ یا رسول اللہ ما ارى صاحبک الا ابطأ عنک، اللہ کے رسول میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا ساتھی، آپ کا صاحب، آپ کا ساتھی، وہ آپ سے اس نے کوئی تاخیر کر دی ہے۔ پہلے جس طرح وہ صبح و شام آپ پر پیغامات لاتا تھا، اس نے کوئی تاخیر کر دی۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے، حالانکہ ایک واقعہ نہیں ہے، کیونکہ اس عورت کا اس روایت کے اندر جو الفاظ ہیں، اس نے کہا یا رسول اللہ، اور اس نے کہا کہ ما ارى صاحبک، میں نہیں دیکھ رہی آپ کے صاحب کو، آپ کے ساتھی کو، مگر اس نے تاخیر کر دی ہے۔ جبکہ ابو لہب کی جو بیوی تھی، اس کے الفاظ کیا تھے؟ اس نے یہ کہا تھا کہ یہاں اس نے بلکہ دوسری جگہ یا محمد کے الفاظ ہیں، اس نے یہ الفاظ کہے تھے، اگرچہ اس روایت میں نہیں۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ اب تعالی شیطان ہو، اس نے شیطان کہا کہ تیرا شیطان تو اس سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ تو ثابت ہوا یہ دو الگ واقعے ہیں، ایک واقعہ نہیں ہے۔ یہ دوسرے جس نے یا رسول اللہ کہا تھا اور کہا تھا کہ میں سمجھتے کہ آپ کا ساتھی اسے تاخیر کر دی، یہ کون ہے؟ اس کی تعین کے بارے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مراد لی ہیں کہ جبریل علیہ السلام کسی وجہ سے چند دن وحی نہ لائے، تو انہوں نے بڑے پریشانی کے عالم میں پوچھا، اللہ کے رسول ہو کیا ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ چونکہ آپ بھی کوئی پریشان تھے، آپ کی پریشانی کو دیکھ کر کس وجہ سے آپ کا جو صاحب تھا، آپ کا ساتھی تھا، یعنی جبریل علیہ السلام جو آپ پر وحی لے کر آتا تھا، اس نے کچھ تاخیر کر دی ہے۔ باب نمبر 5، باب و تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قیام اللیل والنوافل من غیر ایجاب، باب ترغیب دلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام لیل پر اور نوافل پر بغیر واجب کرنے کے۔ آپ رات کا قیام ہو یا دیگر بعض نوافل، ان کی ترغیب تو آپ نے دلائی ہے، ان کی فضیلت بیان کی ہے، اس کے پڑھنے والے کو کیا کچھ انعامات ملیں گے، لیکن فرض یا لازم آپ نے نہیں کیے۔ وتارک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ و علی علیہم السلام لیلۃ للصلاۃ، رات کے وقت آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہما کے پاس للصلاۃ، نماز کی ترغیب دلانے کے لیے۔
اس جگہ اختصار ہے، حدیث نمبر 1127 میں اس کی، بلکہ دوسری جگہ 1127 نہیں بلکہ اور دوسری روایت کے اندر اس کی وضاحت آ چکی ہے، جس کے اندر یہ تذکرہ ہے۔ 1127 کے اندر بھی اس کا کچھ اختصار سے ہے، اور باقی دوسری روایات کے اندر بھی اس کی وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ جب آئے تو حضرت فاطمہ علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے ترغیب دلائی کہ تم اٹھو اور قیام لیل کرو۔ یہ آپ نے ان کو ترغیب دلائی، یہ ہے، فرض لازم نہیں کیا۔ آگے بات آ رہی ہے، حدیث نمبر 1126 قال حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا معمر عن زہری عن ہند بنت الحارث عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ لیلۃ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے، فقال سبحان اللہ ماذا انزل اللیلۃ من الفتن۔ سبحان اللہ، کوئی عجیب چیز دیکھ کر یا سن کر آپ نے بڑے تعجب سے کہا سبحان اللہ، کس قدر نازل کیے گئے ہیں آج کی رات فتنے، آج کی رات کس قدر فتنے نازل ہوئے ہیں۔ اور پھر فرمایا ماذا انزل من الخزائن، اور کس قدر نازل کیے گئے ہیں خزانے بھی، آج کی رات فتنے بھی بہت زیادہ اور آج کی رات خزانے بھی بہت زیادہ نازل کیے گئے۔ تو جو خزانوں کو حاصل کرے گا وہ فتنوں سے بچ جائے گا، تو جو خزانے حاصل کرنے کے طریقے نہیں اپنائے گا تو فتنوں کے اندر ملوث ہو جائے گا۔ من یوقظ صواحب الحجرات، کون بیدار کرے گا ان حجرے والیوں کو، حجرے کے اندر جو عورتیں ان کو کون بیدار کرے، مراد آپ کی بیویاں ازواج مطہرات۔ پھر فرمایا کہ یا رب قاسیۃ فی الدنیا، کئی عورتیں دنیا کے اندر لباس پہننے والی، عاریۃ فی الآخرہ، جو ننگی ہوں گی آخرت میں۔ کچھ عورتیں دنیا کے اندر بڑی ٹیپ ٹاپ اور خوبصورت لباس پہننے والی، لیکن آخرت کے اندر وہ ننگی ہوں گی۔ ننگی ہونے کا سبب کہ ان کا لباس وہ غیر ساتر ہوگا، اتنا باریک جس سے جسم نظر آئے، اتنا تنگ جس سے جسم کی ایک ایک سلوٹ محسوس ہو۔ تو دنیا کے اندر تو وہ زیب و زینت والا لباس پہنے ہوئی ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ شریعت کے منافی لباس پہننے کی وجہ سے وہ آخرت کے اندر ان کا وہ لباس نہ ہوگا۔ رات کی نماز جو ہے یہ فتنوں سے نجات کا ذریعہ اور مصائب سے تحفظ کا ذریعہ ہے، یہی کچھ آپ اصل میں بتلانا چاہتے تھے۔ اگر صرف یہ آپ نے خبر دینی ہوتی کہ آج کی رات فتنے نازل ہوئے ہیں اور آج کی رات خزانے نازل ہوئے، یہ خبر ہی دینا ہوتی تو یہ آپ دن کو بھی دے سکتے تھے، بیویوں کو بیدار کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اصل کے اندر آپ کو اس وقت یہ کہنا مقصد یہ تھا کہ تم اب اس وقت کھڑی ہو کر تہجد ادا کرو، قیام لیل کرو۔ رات کا قیام لیل یہ فتنوں سے نجات کا ذریعہ بھی، مصائب سے تحفظ کا ذریعہ بھی، اور اللہ کے خزانے، قیمتی قیمتی خزانے، ان کو حاصل کرنے کا یہ ذریعہ بھی ہے۔ اس کے اندر یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا کہ آپ نے ترغیب تو دلائی ہے، قیام لیل کی ترغیب دلائی، لیکن یہ لازم نہیں کیا۔ اگر لازم کیا ہوتا تو آپ ان کو یہ حکم دیتے اور ان کو ازواج مطہرات بھی کبھی وہ رات کو اس طرح سوتی نہ، لیکن آپ نے یہ ترغیب دلائی ہے کہ یہ خزانے حاصل کرنے کا اور فتنوں سے بچنے کا یہ بہترین طریقہ ہے اور ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 1127 قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن عن زہری قال اخبرنی علی بن حسین ان حسین بن علی جن اخبرہ ان علی بن ابی طالب بن اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تارکہ و فاطمہ بنت النبی علیہ السلام لیلتن۔ یہ وہ تفصیلی روایت آ گئی ہے، اس کے اندر بھی بہت پوری تفصیل نہیں ہے، کچھ اس کے اندر جو پیچھے اشارہ تھا اس کی وضاحت آئی ہے۔
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آئے اس حال میں کہ فاطمہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے ان کے پاس رات کے وقت آئے. فقال، اور آپ نے فرمایا، اللہ تصلی یعنی تم نماز ادا نہیں کر رہے؟ قل تو علی فرماتے میں نے کہا، یا رسول اللہ، انفسنا بید اللہ، ہمارے جاننے اللہ کے ہاتھ میں ہے. فیدا شاہ یب آسنا باسنا، جب اللہ چاہے گا ہمیں اٹھانا تو ہم اٹھ پڑیں گے. تو ہمارے تمام جان، ہمارے جسم اللہ کے قبضے میں، جب وہ ہمیں بیدار کرے گا، اٹھائے گا، ہم اٹھ جائیں گے. فن صرف حین کل نظال کا، آپ واپس لوٹے جب ہم نے یہ بات کہی. لم یرج الیہ شیئن، آپ نے کوئی ہمیں جواب نہ دیا. ثم سمیت و مولن، پھر میں نے سنا اس حال میں کہ آپ واپس آ رہے تھے. یضرب فاخذہ، اور اپنی ران پر ہاتھ مار رہے تھے جیسے کہ افسوس سے ہاتھ مارتا ہے، اور کہہ رہے تھے وکان الانسان اکثر شیء جدلا، اور انسان بہت زیادہ بحث مباحثہ کرنے والا ہے، اپنے عذر کے دفاع کے لیے بڑے ہیلے سوچ لیتا ہے. مطلب یہ تھا کہ ہر کام ہوتا تو اللہ کی مشیت سے ہے، لیکن اپنی سستی اور کوتاہی کو تقدیر کا، اپنی سستی اور کوتاہی کا دفاع جو تقدیر سے نہیں کرنا چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ میری قسمت میں لکھا ہوتا تو میں ایسے کر لیتا. گویا کہ انسان یہ کہے کہ میرے اندر سستی اور کوتاہی نہیں ہے، تو یہ تو جیسے آج ہمارے لوگوں کے عذر بہانے ہوتے، آپ نماز نہیں پڑھتے، جب اللہ چاہے گا پڑھ لیں گے. تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ جب اللہ چاہے گا تو رکھ لیں گے. گویا کہ اللہ نے چاہا ہے کہ تو داڑھی کٹوا اور نماز نہ پڑھ. یہ ایک غلط قسم کا ہیلا نکالنا ہے. تو اپنی سستی اور کوتاہی پر تقدیر کا سہارا لے کر ایک عذر تراش لینا یہ درست نہیں ہے. اب اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے باب کے دونوں حصے ثابت کیے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ان کو اسپیشل ان کے گھر میں ترغیب دلانے کے لیے آئے ہیں کہ تم اٹھ کر رات کا قیام کرو. اس میں رات کے قیام کی ترغیب ثابت ہوئی. پھر آپ نے ان کو حکم نہیں دیا. جب انہوں نے کہا کہ ہماری جان اللہ کے ہاتھ میں، جب چاہے گا ہمیں اٹھا لے گا تھا، لم یرج الیہ شیئن، آپ نے پھر کوئی جواب نہ دیا اور واپس آ گئے. تو یہ آپ کا حکم نہ دینا یہ دلیل ہے کہ یہ فرض نہیں، لازم نہیں ہے، بلکہ یہ نفلی عبادت ہے. حدیث نمبر 1128. قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یادع العمل. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان مخفف من ثقلہ، اس میں تو انہو، بے شک واقعہ اور شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے تھے ایک عمل، وَهُوَ يُحِبُّ أَن يَعْمَلَ بِهِ، حالانکہ آپ پسند کرتے اس کو کرنا. آپ ایک عمل کرتے، پسند کرتے کہ اس کو جاری رکھیں، لیکن پھر بھی آپ چھوڑ دیتے. کیوں چھوڑتے؟ خشیۃ ان یعمل بہ الناس، ڈرتے ہوئے یہ کہ لوگ بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے. فیفرض علیہم، پھر ان پر فرض کر دیا جائے. ایک کام آپ کو بڑا محبوب اور پسندیدہ ہوتا، لوگ بھی وہ کام شروع کر دیتے، پھر گاہے بگاہے آپ چھوڑ دیتے، کہیں یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئے تو کہ لازم نہ کر دیا جائے. وما سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح الضحیٰ قط، نہیں ضحیٰ کے نوافل پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی. آپ نے چاشت کے ضحیٰ کے نوافل نہیں پڑھے. وانی لاسبحها، لیکن میں ان کو ادا کیا کرتی ہوں، پڑھا کرتی ہوں. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشاہدے کے بارے میں بیان کرنی کہ میں نے آپ کو ضحیٰ کے نوافل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ نے پڑھے ہی نہیں. کیوں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اطلاع تھی کہ آپ نے یہ نوافل پڑھے ہیں، لیکن وہ اپنی رویت کی نفی کر رہی ہیں، کیونکہ اگر ان کو یہ خبر نہ پہنچی ہوتی تو خود ادا کیوں کرتی تھی؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ خود اسی لیے ادا کرتی تھی، خود چاشت اسی لیے پڑھتی تھی، اشراق اس لیے پڑھتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا علم ان کو تھا. لیکن جو نفی کر رہی ہیں وہ اپنی رویت کی کہ میں نے نہیں دیکھا. اس طرح ام ہانی رضی اللہ عنہا کی روایت بھی آگے وضاحت آ رہی ہے، اور آگے مستقل اس کے بارے میں باب بھی آئے گا.
یہ ضحیٰ کی چاشت کی نماز کا، تو یہ آپ نے نماز ادا کی ہے، ترغیب بھی دلائی ہے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود آپ کو یہ نوافل ادا کرتے نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 1129، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عروۃ بن زبیر عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی ذات لیلۃ فی المسجد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد کے اندر نماز ادا کی، فصلی بصلاۃ الناس، تو لوگوں نے بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز ادا کی۔ تو جب آپ کھڑے تھے تو لوگ بھی پیچھے، کیونکہ آپ نے وہ چٹائی کا ایک پردہ سا بنایا تھا جس طرح اعتکاف والا بناتا ہے، اس کے اندر کھڑے ہو کر آپ تہجد ادا کر رہے تھے، تو لوگوں نے بھی پیچھے کا صف بنا کر آپ کی اقام ساتھ جماعت کی شکل بنا لی۔ ثم صلی من القابلہ تھے، پھر اگلی رات بھی آپ نے پڑھی تو فقاصر الناس، لوگ بہت زیادہ ہو گئے۔ تو پہلی جن کو پتہ نہیں چلا تھا کہ، تو دوسری رات ان کو بھی پتہ چلا، انہوں نے دوسروں نے بتلایا کہ ہم نے رات کا قیام اللہ کے رسول کے ساتھ کیا، تو ذوق در ذوق لوگ اور بھی جمع ہو گئے۔ ثم اجتمعوا من اللیل الثالثۃ او الرابعۃ، پھر تیسری رات یا چوتھی رات بھی لوگ جمع ہو گئے۔ تیسری یا چوتھی رات اور لوگ وہ بہت پوری کی پوری مسجد بھر چکی ہے۔ صحابہ کرام کا ذوق اور شوق، ہم تو قیام اللیل رات کے قیام سے جان ہی بچاتے رہتے ہیں، لیکن صحابہ کرام جنوں کو جنتوں کی بشارتیں آ چکی تھی، جن کو رضی اللہ عنہم کے پروانے مل چکے تھے، ان کا جنہوں نے سنا تو وہ تو جو ان سے ایک رات رہ گئی تھی کہ نبی کے پیچھے رہ کر قیام نہیں کر سکے، وہ تو افسوس ہی کرتے رہے کہ ہم محروم رہ گئے۔ اگلی رات تو تمام کے تمام قرب و جوار سے دور دور سے تمام جمع ہو گئے۔ فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر نہ آئے۔ آپ نے جہاں مسجد کے اندر اپنا وہ جگہ بنائی تھی قیام کے لیے، وہاں نہ آئے، اپنے گھر کے اندر ہی تہجد ادا کی۔ فلما اصبح، جب صبح ہوئی، قال، آپ نے فرمایا قد رأیت الذی صنعتم، تحقیق مجھے پتہ چل گیا تھا جو تم نے کیا ہے۔ تمہارا جو کام تھا نا کہ تمام کے تمام جمع ہو گئے تھے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کوئی دروازے کو کینکریاں مار رہا ہے، کوئی کھانس رہا ہے تاکہ آپ سن کر نکل آئیں۔ تو یہ تمہاری تمام کی تمام حرکات و سکنات مجھے پتہ ہے۔ لم یمنعنی من الخروج الیکم، نہیں روکا مجھے تمہاری طرف نکلنے نے، الا مگر اس بات نے انی خشیت ان تفرض علیکم، میں ڈرا کہ کہیں تم پر یہ فرض کر دی جائے۔ مجھے یہ تمہارا ذوق اور شوق سے اکٹھا ہونا یہ مجھے معلوم تھا، لیکن میں اس خطرے کی وجہ سے نہیں نکلا کہ کہیں یہ نماز تم پر لازم نہ کر دی جائے۔ وذالک فی رمضان، راوی فرماتے کہ یہ رمضان کی بات ہے، رمضان المبارک کا یہ قیام ہے۔ اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے باب کے دونوں حصے بیان کیے کہ لوگوں کو 2 راتیں یا 3 راتیں آپ نے قیام کرایا، یہ ترغیب تھی قیام اللیل کی، اور پھر آپ کا تیسری یا چوتھی رات نہ آنا یہ دلیل ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، اور فرما بھی دیا کہ میں اس لیے نہیں نکل کر آیا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ تو ثابت ہوا یہ قیام اللیل تہجد کے ماں یہ فرض نہیں ہے۔ تو دونوں قسم کی چیزیں اس سے روایت سے امام بخاری نے ثابت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔